تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ دیکھیں کہ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دماغ اور ایسی بصیرت سے نوازا تھا. آپ مذہبی آدمی ہیں, آپ کی تمام جو تعلیم ہوئی ہے وہ مذہبی ماحول میں ہوئی ہے, روحانی ماحول میں ہوئی ہے, اور آپ وائس رائے ولنگٹن کے پاس جاتے ہیں جب یہ لے کے مسئلہ, تو وہ کس طرح اس کے ساتھ کاؤنٹر کرتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے بھئی آپ مذہبی آدمی ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ بھئی وہاں تو ان کو انسانی حقوق بھی, بنیادی انسانی حقوق بھی حاصل نہیں ہیں. تو دیکھیں وہ جواب دے رہا ہوں, انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں جی میں یہ کام کروں, میں وزیر ہند نے مجھے وہاں سے بھیجا, تو میں نے کہا مجھے 6 ماہ تک آپ نہ پوچھیں. تو اس نے کہا میں 6 ماہ نہیں, میں تمہیں 18 ماہ دیتا ہوں, میں تمہیں نہیں پوچھوں گا تم انڈیا کو درست کرو, میں تمہیں 18 ماہ نہیں پوچھوں گا. حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کو 18 سال دیتا ہوں, آپ مجھے یہ یقین دلا دیں کہ ان کی حالت جو ہے بہتر ہو جائے گی. دیکھیں کسی کو کسی کے لفظوں میں پکڑنا, اسے اس میں بائنڈ کرنا, یہ بات ہوتی ہے. اب یہاں سے وہ کہاں جاتا؟ اس نے کہا جی مجھے آپ 6 ماہ کی مہلت دیں تو میں آپ کو کچھ نہ کچھ جو بہتر ہے وہ کروں گا. دیکھیں یہ ان کی کمال ہے, یہ ان کی بصیرت ہے, یہ ان کی ہے کہ وہ پہلی بار کسی پولیٹیشین کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اسے انہوں نے کس طرح کہا, انہوں نے کہا گارنٹی دے دیں 18 سال دیتا ہوں آپ کو. تو یہ کشمیر کمیٹی نے جب اپنا کام شروع کیا ہے تو اس کے بعد پہلا اجلاس جو کشمیر کمیٹی کا منعقد ہوا وہ 14 اگست کو منعقد کیا گیا. تو اس حوالے سے اس اجلاس میں کون سے اہم واقعات پیش آئے, یا وہ اجلاس کہاں پر ہوا, اس کی تفصیل ذرا بیان کر دیں. جی, تو اس کے تحت کشمیر کمیٹی جب وجود میں آئی ہے تو اس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے پبلسٹی کمیٹی بنائی گئی. پھر کشمیر کے اندر سے آواز اٹھانے کے انتظام کیے گئے, اس کے لیے الگ ملاقات کی گئی اور شیخ عبداللہ کو کہا گیا کہ آپ اندر سے آواز اٹھائیں تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں ہم آپ ان کے وکیل ہیں, ورنہ تو ہمیں یہ کوئی نہیں کہے گا کہ بھئی آپ کیوں آ رہے ہیں, کیا وہاں احمدی سارے رہتے ہیں کشمیر میں, تو کوئی نہ کوئی جواب ہمیں دینا پڑے گا. لہٰذا ہم یہ آپ اندر سے آواز اٹھائیں, اس کے لیے جب آپ آواز اٹھائیں گے, خود آواز اٹھائیں گے, پھر ہم آپ کے وکیل کے طور پہ سامنے آئیں گے. اور جو بیرونی دنیا کے مسلمان تھے ان کو آرگنائز کرنے کے لیے حضرت صاحب نے سب سے, میں کہتا ہوں اگر کوئی آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا مطالعہ کر لے, اور حضرت صاحب نے جس طرح اسے موومنٹ کو ڈیولپ کیا ہے, پاکستان کی جو موومنٹ ہے بالکل انہی خطوط پہ گئی ہے. اور اگر آپ دیکھیں انہوں نے اس کے تحت کشمیر ڈے کا ایک اعلان کیا ہے کہ, اور سب سے پہلے آپ نے یہ کیا جب کشمیر کمیٹی میں بنے ہیں, آپ نے افضل حق کو جو حراری مخالف تھے خط لکھا, آپ نے ان کو مظہر علی اظہر کو خط لکھا, انہوں نے کہا جناب آپ آئیں ہمارے ساتھ تعاون کریں, اگر میری صدارت کے تحت آپ کام نہیں کر سکتے, آپ کے لیے صدارت چھوڑنے کے لیے میں تیار ہوں, آپ مسلمانوں کی کثرت سے رائے سے فیصلہ کریں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. اور انہوں نے کہا نہیں جی ہم الگ کام کریں گے. حضور نے یہ ان کا اختلاف واضح نہیں کیا اور کوشش یہ کی کہ سارا ہندوستان یونائٹ کیا جائے. اس کے لیے 14 اگست کا دن مقرر کیا گیا. اس کے لیے آپ نے 14 اگست جب ہوا ہے, قادیان میں جلسہ ہوا, جلوس ایک نکلا شاندار, خواتین نے ایک جلوس نکالا, پھر اس کی اطلاع لیڈی ولنگٹن کو دی گئی. لاہور میں جلسہ ہوا, علامہ اقبال نے اس سے خطاب کیا, سید محسن شاہ نے خطاب کیا. آپ کو میں بتاؤں کہ وہ لاہور کا جلسہ 1 لاکھ آدمی نے اس میں شرکت کی ہے, اور جو تاریخی قرارداد پیش ہوئی 1940 میں, اس میں اس کے عاشق حسین بٹالوی کے مطابق اس میں 25,000 آدمی تھے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی حضرت صاحب نے ڈیولپمنٹ کی تھی. یہاں سے سیالکوٹ میں ایک جلوس نکلا, مولوی عصمت اللہ صاحب تھے لاہوری جماعت کی, انہوں نے تقریر کی, شاندار تقریر کی. اور کراچی میں خالق دینہ ہال میں سیٹھ عبداللہ ہارون نے وہ قیادت کی ہے, وہ خطاب کیا ہے. اور دیوبند میں مولانا حسین مدنی, محمد طیب, ان لوگوں نے جلسوں کے خطاب کیا ہے. پھر سہروردی صاحب کلکتے میں وہ آئے ہیں. بمبئی میں 1000 وردی پوش لوگوں نے جلوس نکالا ہے, اور مولانا شوکت علی صاحب آئے ہیں. اس طرح بہار شفیع دودی صاحب ہیں, مولانا شفیع دودی صاحب ہیں, بہار میں انہوں نے کیا ہے, اور انہوں نے اطلاع دی ہے کہ پورے بہار میں یہ منایا گیا ہے. اسی طرح کشمیر میں بھی منایا گیا, سری نگر میں ہوا ہے,
اس میں شہداء کے جب وہ بچوں کو یتیم بچے آئے ہیں اس پہ ایک عجیب کفیت مجمع پہ طاری ہو گئی ہے. جموں میں ہوا ہے, جموں میں انہوں نے گولی چلائی ہے, اور جب حضرت صاحب کو اطلاع ملی ہے تو حضرت صاحب نے بندہ بھیجا ہے, فوٹوگرافر, اس نے تصویریں لی ہیں, ثبوت اکٹھے کیے ہیں, وہ لے کے آ گیا ہے. حضرت صاحب نے تار دی ہے مہاراجہ کشمیر کو بھی اور ان کو بھی, ان کو کہا ہے اگر آپ نے اس پر نوٹس نہ لیا تو کل کو یہ تحریک مجبور ہو جاؤں گا کہ یہ انتہا پسندوں کے ہاتھ میں جائے گی یا سخت قدم اٹھائیں گے, لہٰذا اس پہ. اور جو ریاستیں تھیں, پنڈت کشن کول تھا ان کا وزیر اعظم, ان کے بڑے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں, اس نے حسن نظامی صاحب کو جواب دیا کچھ بھی نہیں ہوا, 2 بندوں کو خراشیاں آئی ہیں, ایک آدھ ذرا ہوئی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. حضرت صاحب نے جب تصویریں دکھا کے وائسرائے کو پیش کی ہیں انہیں پتہ چل گیا کہ یہ مداخلت کرنی پڑے گی. حضرت صاحب نے ایسا ان کو کاؤنٹر کیا ہے, جیسے کہتے ہیں ٹرن دا ٹیبل, ٹرن دا کارنر, انہوں نے پکڑ کے ان لوگوں کو بند کر دیا ایک لحاظ سے. اور ان کو اور اب انگریز حکومت جو ہے وہ کسی مداخلت کے بغیر ان کے لیے چارہ نہیں تھا. پھر انہوں نے برطانیہ سے اثر ڈلوایا ہے ان کے اوپر. دیکھیں انہوں نے وہ حضرت صاحب کی اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں وہ تو ایسے آدمی تھے, ورسٹائل آدمی تھے. وہ تو حضرت مسیح موعود کا جو غم جو آنکھوں سے ٹپک پڑا تھا اشک بن کے, وہ قبول ہوا ہے, وہ دعا کا نتیجہ تھے. خدا تعالیٰ نے اس دعا, اگر مسلمان یہ بات سمجھ جاتے ان کے مشوروں پہ چلتے تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. انہوں نے بہت بڑا دماغ اپنا محرومی اس سے اختیار کیا اور ضائع کیا. اور جس اس کی تحریک کا مطالعہ کرے, میں کہتا ہوں پاکستان تحریک انہی قدموں پہ, انہی نقوش قدم پہ چلتی ہوئی کامیاب ہوئی ہے. تو پورا ہندوستان یونائٹ ہو گیا اس طرح 14 اگست کو. یہ بھی بات ہے کہ 14 اگست بھی ایک تاریخی واقعہ ہے, اسی میں یہ کشمیر ڈے منایا گیا, اسی میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر کامیابی عطا کی. حضرت مسلم موعود کی دعاؤں سے یہ تاریخ رکھی گئی تھی, جو بعد میں پھر پاکستان بھی اسی دن بنا, 14 اگست کو بنایا. سب معلوم ہوتا ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے سارے واقعات کو سننے کے بعد, پڑھنے کے بعد, کہ جو حکومت تھی وہ کوئی کارروائی شاید کرنا نہیں چاہتی تھی کسی بھی طور پہ, جس وجہ سے کوئی ایسے اقدام نہیں کیے جا رہے تھے. تو دیکھتے ہیں کہ حضور نے پھر ایسے موقع پہ باہر اندرون ملک سے بھی اور بیرون ملک سے بھی ان پر پریشر ڈلوایا تاکہ یہ کام کیا جا سکے. تو کیسے یہ سارا کام حضور نے سر انجام دیا کہ باہر ملک سے, باہر سے بھی لوگوں نے حکومت پر پریشر ڈالا اور اندر سے بھی؟ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے, حضرت مسلم موعود کو تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسے کارکن میسر تھے جو ہندوستان میں بھی اور ہندوستان سے باہر بھی, جو ہر وقت حضور کے ارشاد کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے اور انہوں نے کام کیا. یہاں انگلستان میں ان دنوں ہمارے حضرت خان صاحب فرزند علی صاحب, جو بعد میں امیر, جب امارت کا نظام جاری ہوا ہے جماعت میں سب سے پہلے امیر مقرر ہوئے تھے, تو بہرحال انہوں نے یہاں پہ حضور کی ہدایات کے مطابق پارلیمنٹ کے ممبران سے ملاقاتیں کیں. بعض ممبروں نے پارلیمنٹ میں سوال کیے اس کے متعلق, کشمیر کے متعلق. تو اس طرح سے یہ تحریک جو ہے یہ اندرون پاکستان بھی, اس وقت یہ 14 اگست کے جلسے جو ہیں سارے ہندوستان میں مختلف بڑے بڑے شہروں میں جلسے ہوئے ہیں. ایک تاریخ پہ اس طرح جلسے کامیابی سے اس کا پبلک پہ بڑا اچھا اثر تھا, اور حکومت نے بھی یہ سمجھا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت, ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ بھی پوری طرح اس چیز کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی, کیونکہ اس میں ان کے لیے بھی سبکی کی بات تھی اور انگریزوں کی حکومت تھی وہ. تو ہندوستان کی حکومت بھی اور پھر اس کے نتیجے میں یہاں پہ انگلستان کی بھی, وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ دبا رہے, اور اس طرح وہ ڈوگرا راج جو تھا اس کو خوش کرنا چاہتے تھے اس کے ساتھ. اسی لیے وہ ایک موقع پہ یہ بھی آیا, انہوں نے کہا کہ ہم تو ریاست کے معاملات میں دخل نہیں دیتے. حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ ہم ریاست کے معاملات میں دخل نہیں دیتے, اور یہ بھی کہ ریاست کے جو راجے مہاراجے وہ پسند نہیں کرتے کہ ہم دخل دیں. تو حضور نے ان کو مثال دی کہ نظام کی آپ نے وہاں پہ اپنے بھیجے ہوئے ہیں, مشیر بھیجے ہوئے ان کے لیے, بلکہ وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں, دخل دیتے ہیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ نظام نے تو پھر برا منایا تھا اس بات کو. تو حضور نے فرمایا یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نظام نے برا منایا تو آپ نے پرواہ نہیں کی, لیکن مہاراجہ کشمیر اگر برا مناتا تو آپ پرواہ کرتے ہیں اور اس میں دخل نہیں دیتے. تو بہرحال یہ حضور کے جذبے کا, حضور کی دعاؤں کا, حضور کی کوششوں کا, اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو بیداری تھی اس کا یہ اثر تھا کہ حکومت ہندوستان بھی اس میں دخل دینے پہ مجبور ہوئی, حکومت انگلستان بھی, اور اس طرح سے کشمیریوں کی آزادی اور ان کو حقوق ملنے کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہوا.